بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شائستہ اسٹوڈیو 9۔ دوستو، آج کا واقعہ مدر ڈے کے حوالے سے ہے۔ اس کو سننے کے بعد آپ کا دل خون کے آنسو رونے لگے گا، لہٰذا ماں سے پیار کرنے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ماں سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جو لوگ ماں سے محبت کرتے ہیں وہ آج میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ آج دیکھ لیتے ہیں کس کس کو ماں سے محبت ہے، وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا۔ ایک میاں بیوی تھے، ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹا بہت پیارا اور خوبصورت تھا۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے کہ بیٹا ہمارا بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ دونوں کی بڑی خواہش تھی کہ بیٹا ہمارا پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے، لیکن بیٹے کی عمر ابھی چند ماہ ہی ہوئی تھی کہ باپ اس دنیا سے چلا گیا، اور خاندان والوں نے اس عورت کو بہت کہا کہ دوسری شادی کر لو، لیکن عورت نے اپنے بیٹے کی خاطر دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ ممتا آڑے آ جاتی تھی۔ اس کے دل میں خیال آتا تھا کہ میرا دوسرا شوہر جو ہوگا وہ پتہ نہیں میرے اس بیٹے کا خیال رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ اس نے اس خیال سے شادی نہیں کی اور کہا کہ میرا بیٹا ہی میرے لیے کافی ہے۔ اس کا بیٹا چھوٹا سا تھا، وہ اس کو بیٹے کو گھر میں چھوڑ کے جاتی اور لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتی، ایک گھر میں کام کرتی اور دوبارہ واپس آتی، بیٹے کو کھلاتی پلاتی دیکھتی اور پھر دوسرے گھر میں کام کرنے چلی جاتی۔ اس طرح 3-4 گھروں میں روزانہ کام کرتی اور وقفے وقفے سے گھر میں آ کے بیٹے کو بھی دیکھ لیتی۔ اس طرح سے وہ بیٹے کو ساتھ ساتھ پالتی پوستی رہی، اور اس طرح سے بیٹا اس کا 5 سال کا ہو گیا۔ اس نے پھر بیٹے کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ بیٹا اسکول سے واپس آ کر گھر میں رہتا اور ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی رہتی، کیونکہ وہ تھوڑا بڑا ہو گیا تھا، وہ اکیلا اب رہ سکتا تھا۔ لیکن اتنی چھوٹی ایج کے بچے آپ کو پتا ہے بہت شرارتی ہوتے ہیں۔ ایک دن گھر میں وہ کہیں ماں نے تذاب لا کے رکھا ہوا تھا کہ لوگوں کے گھروں کے میں نے واش روم چمکانے ہیں تو گھر سے تذاب لے کے جاؤں گی، ان کو کہوں گی کہ میں اچھا واش روم دھو دیتی ہوں۔ ماں نے تذاب لا کے الماری کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ بچے آپ کو پتا شرارتی ہوتے ہیں۔ بچے نے شرارت کی کہ اس بوتل میں کیا ہے، میں اتار کے دیکھتا ہوں۔ وہ چھلانگے لگا لگا کے بوتل کو اوپر سے اتارنے کی کوشش کرنے لگا۔ بوتل اس سے اتری نہیں اور اس کے منہ کے اوپر گر گئی اور تذاب اس کی آنکھوں کے اوپر پڑ گیا۔ اس طرح سے بچے کی آنکھوں کی نظر چلی گئی۔ بچہ بہت رویا کرلایا اور اس کی ماں آئی، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی اور ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی آنکھوں کی نظر جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ ماں نے اس کا علاج کرایا، لیکن بچہ بہت روتا رہتا تھا کہ ماں میں نے دنیا کو دیکھنا ہے، ماں میں نے آپ کو دیکھنا ہے، میں پہلے دیکھتا تھا اب مجھے کچھ نظر نہیں آتا، میں ایسی زندگی نہیں جی سکتا۔ ماں اپنے بچے کو یوں تڑپتا ہوا دیکھ نہیں سکتی۔ ماں ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر سے پوچھا کہ ڈاکٹر کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ میرے بیٹے کی دوبارہ آنکھیں ٹھیک ہو جائیں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو کوئی اگر آنکھیں عطیہ کرے تو اس کو دوبارہ نظر آ سکتا ہے۔ ماں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ میری آنکھیں عطیہ میرے بیٹے کو کر دیں، میرے بیٹے کو دنیا نظر آنی چاہیے۔ یوں ماں اپنی آنکھیں بیٹے کو عطیہ کر دیتی ہے، خود وہ اندھی ہو جاتی۔ پائیں بہت پیاری بننی اور اس نے یوں اپنا گزر بسر کرنا شروع کر دیا۔ یوں اس کا بیٹا بڑا ہوتا گیا، اور بیٹا جب بڑا ہو گیا تو جب اس کے دوست گھر میں آتے تو ماں کو کہتا، ماں تم میری دوستوں کے سامنے مت آنا، لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی ماں اندھی ہے۔ ماں کو یہ بات بڑی اس کی بری لگنی، لیکن ماں نے دل میں رکھ لی اور خاموش رہی۔ ایسے ہی ماں جب اندھی تھی تو گھر میں گرتے پڑتے رہتی۔ ایک دن ماں گری اور ٹیبل کے اوپر جا کے گری، ٹیبل کے اوپر بیٹے کی گھڑی پڑی ہوئی تھی، وہ گھڑی نیچے گری تو بیٹا بھاگا ہوا آیا۔ ماں نے سمجھا کہ بیٹا مجھے اٹھانے کے لیے آیا ہے، لیکن بیٹا چیخ کے بولنے لگا، ماں تو اندھی ہو گئی ہے، میری گھڑی نیچے گرا دی ہے، اتنی مہنگی میری گھڑی اگر ٹوٹ جاتی تو۔ ماں نے کہا، بیٹا مجھے پتا نہیں چلا اس لیے میں ٹیبل کے اوپر گر گئی ہوں۔ بیٹا کہنے لگا، تو اندھی ہے، کسی کام کی نہیں، مصیبت گلے پڑی ہوئی ہے میرے۔ اللہ! ایک دن ایسے ہی ماں بیمار ہو جاتی ہے اور وہ ادھر ادھر سے دوائی ٹٹولتی رہتی ہے، لیکن اس کو دوائی نہیں ملی۔ شام کو جب بیٹا آتا ہے تو بیٹے سے کہتی ہے، بیٹا مجھے دوائی دے دو، تو بیٹا کہتا ہے، میں دوائیں اٹھا کے ساتھ تو نہیں اپنے لے گیا تھا، ماں دوائیں گھر میں ہی پڑی ہے، تو دوائی کھا لیتی، میرے انتظار میں کیوں بیٹھی رہی ہے؟ ماں
اس کا یہ بدتمیز اور بد زبان لہجہ سن کے خاموش رہی، لیکن اس کا دل تڑپ رہا تھا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ کیسے لہجے کے ساتھ بات کرتا ہے، لیکن ماں خاموش رہی۔ پھر ایسے ہی اس کا بیٹا بڑا ہو گیا، اس کی اچھی نوکری لگ گئی، ماں نے اس کی شادی کر دی۔ جب اس کی بیوی آئی تو بیوی بھی ماں کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی۔ بیوی کہتی، اماں جب میری دوستیں یا میرے رشتہ دار گھر میں آئیں تو تم سامنے نہ آیا کرو، لوگ کیا کہیں گے کہ میری ساس اندھی ہے۔ ماں کا دل بہت دکھتا، بہت تکلیف ہوتی، لیکن وہ خاموش رہتی، برداشت کرتی۔ پھر بیٹے کا ایک دن دوسرے شہر میں تبادلہ ہو گیا تو بہو کہتی ہے کہ ہم کہاں ماں کو ساتھ ساتھ لیے پھریں گے، ماں کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آؤ۔ تو بیٹا اپنی بیوی کی بات مانتا ہے اور ماں کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آتا ہے، اور کئی سال تک ماں وہاں پڑی رہتی ہے، اس سے ملنے نہیں آتا۔ پھر اس کی ماں بیمار پڑ جاتی ہے اور وہ فوت ہو جاتی ہے۔ اولڈ ایج ہوم والے اس کے بیٹے کو فون کرتے ہیں کہ آپ کی ماں فوت ہو گئی ہے، لیکن بیٹا دور کے شہر ہوتا ہے، وہ ماں کے فوت ہونے پہ بھی نہیں آتا۔ اولڈ ایج ہوم والے اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی ماں کا ضروری سامان پڑا ہے، جب آپ اس شہر میں آئیں تو آ کے لے لیجئے گا۔ کئی سالوں کے بعد بیٹا جب واپس اپنے شہر آتا ہے تو اولڈ ایج ہوم کا چکر لگاتا ہے کہ میں ماں کا سامان لے آؤں۔ جب اولڈ ایج ہوم والے اس کی ماں کا اس کو سامان بیٹے کو پکڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کی ماں نے مرتے وقت یہ خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ میرے بیٹے کو دے دینا۔ بیٹا جب وہ خط کھولتا ہے تو وہ پڑھتا ہے کہ اس کی ماں نے لکھا تھا، بیٹا تم ہمیشہ خوش رہو، تم پرسکون رہو، اور میں اب دنیا سے جا رہی ہوں، تم خوش ہو جاؤ گے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ سے تمہاری جان چھوڑ گئی ہوں، لیکن بیٹا میں تمہاری جدائی کو برداشت نہیں کر سکی۔ جب میں اس اولڈ ایج ہوم میں آئی تو میں تمہاری جدائی کی وجہ سے بیمار ہو گئی۔ میری بیماری کا علاج بیٹا دوائیوں میں نہیں تھا، میری بیماری کا علاج تمہارے پاس تھا کہ تم مجھ سے ملنے آتے، مجھے وقت دیتے، مجھ سے پیار کی باتیں دو کرتے، لیکن تم میرے پاس نہیں آئے۔ بیٹا میں نے تم چھوٹے تھے تو میں نے تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، مجھ سے تمہاری بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی، تم بیمار ہوتے تو میں ساری ساری رات جاگ کر گزارتی۔ پتہ ہے بیٹا میں نے اپنی بالیاں بیچ کر تمہیں سائیکل خرید کے دی تھی، تم اس سائیکل پر چلتے کھیلتے خوش ہوتے تو تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی تھی۔ میں نے اپنی تمام خوشیاں بیٹا تم پر قربان کر دی، اور تم ہو کہ تم نے مجھ سے بات تک کرنا پسند نہیں کی۔ اتنے سال میں اولڈ ایج ہوم میں پڑی رہی، تم نے مجھ سے آ کے پوچھا نہیں، اور میرا تم سے بات کرنے کو دل بھی کرتا، لیکن میں نے تمہیں کبھی فون نہیں کیا کہ تم آگے سے مجھے کوئی کھری کھوٹی نہ سنا دو۔ لیکن بیٹا اپنے بچوں کو ضرور یہ بات بتانا کہ ماں باپ کو وقت دیتے ہیں، ماں کی باتوں کا کبھی برا نہیں مانتے۔ ماں باپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ماں باپ کو وقت کی، بیٹے کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے پیار کی، اس کے دو پیار برے بول بولنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں باپ بچے کے ساتھ بات کر کے بیٹھ کے وقت سے ہی خوش ہوتے ہیں۔ میں آنکھوں سے بیٹا اندھی ایسے ہی نہیں ہوئی تھی، تمہاری بچپن میں آنکھیں چلی گئی تھی تو میں نے اپنی آنکھوں کا عطیہ بیٹا تمہیں دیا تھا۔ تم جہاں بھی رہو خوش رہو میرے بیٹے، تمہاری ماں۔ جب بیٹے نے ماں کا یہ خط پڑھا تو وہ رونے اور کرلانے لگا۔ اس کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہیں بچپن میں ماں نے اس کو آنکھیں دی۔ اپنی آنکھوں کا عطیہ مجھے دیا تھا ماں، اس لیے اندھی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا تڑپتا ہوا ماں کی قبر کے اوپر گیا اور چیخ چیخ کر رونے لگا کہ ماں اٹھو، ماں ایک بار میرے گلے لگ جاؤ، ماں مجھے معاف کر دو، ماں واپس آ جاؤ۔ لیکن پیارے دوستو، ماں ایسی نعمت ہے جب ایک دفعہ چلی جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتی۔ آپ ان کے ہوتے ہوئے ان کی قدر کیجئے، ان سے پوچھئے جن کی ماں نہیں ہے وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ جن کی ماں بچپن میں مر جاتی ہے ان کو ماں سے بات کرنے کے لیے ماں کی قبر پر جانا پڑتا ہے۔ بعض لوگ ماں کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، ان کی قدر نہیں کرتے، ماں پکارتی رہ جاتی ہے، کہتے ہیں ماں وقت نہیں ہے۔ ان کے پاس ہر ہستی کے لیے وقت ہے، اپنے دوستوں کے لیے وقت ہے، کلائنٹ کے لیے وقت ہے، آفس میں باس کے لیے وقت ہے، ہر بندے کے لیے وقت ہے، لیکن ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں۔ ماں رات تک جاگتی رہتی ہے کہ بیٹا بے شک بڑا بھی ہو گیا ہے، جب تک واپس نہ آئے اس کا انتظار کرتی ہے، اس کو فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا صحیح سلامت گھر واپس آ جائے، لیکن بیٹے کو ماں کی نیند کا کوئی خیال نہیں۔ آپ اس بات کو مانیں، یقین جانیں، حدیث میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جس کے ماں باپ راضی نہیں ہے اس کا رب راضی نہیں ہے، جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے ایک بار سوال کیا کہ ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد کون حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا اس کے بعد کون حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے چوتھی بار پوچھا کہ اس کے بعد کون حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ اور ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ان کو دینے کے لیے۔ آج کی ویڈیو سے آپ لوگ سبق حاصل کریں کہ ہم ماں باپ کی قدر کریں گے، کیونکہ جس کے ماں باپ راضی اس کا رب راضی۔ جس نے ماں باپ کی قدر کی، جو ماں باپ سے محبت کرتا ہے، ان کو پراپر ٹائم دیتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اس کی زندگی آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھ لیں، کامیابیوں سے بھری پڑی ہے۔ وہی شخص کامیاب ہوتے ہیں جس کے ماں باپ راضی ہیں۔ آج کی ویڈیو سے آپ اپنی زندگی میں یہ پیغام شامل کر لیں کہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، کیونکہ بندہ ایک دفعہ چلا جائے تو پھر دوبارہ واپس نہیں آتا۔ آپ اس ویڈیو سے دیکھ لیں کہ وہ ماں کا خط پڑھ کے روتا کرلاتا رہا، لیکن ماں تو دوبارہ واپس نہیں آ سکتی تھی۔ لیکن ہمارا پیارا مذہب اسلام بہت پیارا مذہب ہے۔ اسلام ہمارا مذہب کہتا ہے کہ اگر جو بچہ اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر پایا تو اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کے اصالِ ثواب کے لیے ان کے لیے عبادت کرے، قرآن پاک پڑھے، ان کے لیے نیکی کے کام کرے، اور پھر ماں باپ کو بخش دے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، اور اس طرح سے وہ اپنے ماں باپ کو قبر میں بیٹھے ہوئے بھی ثواب پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے آپ لوگ نا امید نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی ماں باپ کا فرما بردار ہی لکھے گا جس نے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے اصالِ ثواب کے لیے بہت زیادہ کام کیا، کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا جس سے اس کے ماں باپ کو ثواب پہنچتا رہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے اور ان کے مرنے کے بعد ان کے اصالِ ثواب کے لیے ان کی دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔